الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، غزوہ بدر یہ کفر اور اسلام کے درمیان زبردست ایک جنگ تھی اور یہ واقع ہوئی 17 رمضان المبارک کو۔ انشاءاللہ اس حوالے سے کچھ عرض کروں گا، اور ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کا یوم وصال جو ہوا وہ بھی 17 رمضان مبارک کو ہوا ہے۔ تو ابھی میں بالخصوص غزوہ بدر کے حوالے سے انشاءاللہ آپ کو چند مدنی پھول بیان کرنے کی میں نے نیت کی ہوئی تھی۔ غزوہ بدر یہ یوں سمجھیے کہ یہ جنگ کا تو تھا نہیں، چونکہ مدینہ منورہ میں یہ بات ہوئی تھی کہ ایک کفار کا ایک قافلہ تھا قریش والوں کا، اور اس قافلے کا جو سامان تھا اس کے تعاقب میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ صحابہ کرام کے ساتھ باہر تشریف لائے تھے، اور وہ قافلہ تو نکل گیا، لیکن اس کا اپنے سامان کو بچانے کے لیے مکے کے جو کفار تھے، قریش تھے، یہ جنگ کے ارادے سے اور لڑنے کے ارادے سے اور اپنے سامان کے بچانے کے ارادے سے یہ آئے تھے۔ سامان بچانے کے ارادے سے نکلے تھے، لیکن پھر بعد میں ان کا یہ بدل گیا کہ اب مسلمانوں کے ساتھ لڑائی کرنی ہے۔ مسلمانوں کے پاس سامان بہت کم تھا، کم و بیش 313 کے آس پاس یہ لشکر تھا مسلمان صحابہ کرام علیہ رضوان کا، اور سامنے 1000 کا لشکر جرار تھا، اور وہ ساز و سامان سے لیس تھا۔ یہاں گھوڑے بھی کم تھے، تلواریں بھی، تو بہت ساری چیزیں جو جنگی سامان ہوتا کم تھا، کیونکہ وہ جنگ کے ارادے سے باہر آئے ہی نہیں تھے۔ لہٰذا جب یہ حالات ایسے ہوئے اور سب کے سب کو مطلب یہ تیار ہو گئے کہ ٹھیک ہے جب لڑنا ہی ہے کفار کے ساتھ، تو آقا کے فرمان پر جان بھی قربان ہے۔ تو خیر بدر کا جو واقعہ ہے اس کا میں نے تھوڑا سا پس منظر کا ایک مختصر سا میں نے آپ کے سامنے خلاصہ بیان کیا ہے، اور آخر کار بدر کا معرکہ ہو گیا، اور کفار پہلے سے ہی یعنی قریش پہلے سے ہی بدر کے مقام پر پہنچ چکے تھے۔ جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بدر کے مقام پر پہنچے تو پوزیشن یہ تھی کہ وہ پہلے سے ہی اونچائی پر انہوں نے قبضہ کر چکے تھے قریش، اور پانی وغیرہ بھی ان کے پاس تھا، زمین بھی ان کے پاس سخت ان کو ملی تھی۔ اور جب مسلمان پہنچے، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ کرام جب وہاں پہنچے تو وہاں کا معاملہ بڑا یہ عجیب دیکھنے کو ملا کہ مٹی بھی ایسی تھی جس سے پاؤں دھس جاتے تھے، اور پانی پر وہ پہلے سے قبضہ کر چکے تھے۔ تو یہ ساری چیزیں جو پیش آئیں، تو اس کے تحت کچھ ایسے عجیب و غریب واقعات ہوئے جو میں آج خاص طور پر آپ کو بیان کرنے کی نیت رکھتا ہوں۔ میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، غزوہ بدر اس میں جو بہت مجھے پرسنلی طور پر یہ بہت پسند ہے، یعنی یہ بات، یہ واقعہ اس حوالے سے کہ یہ مسلمانوں کو اللہ کریم نے ایسی فتح اور کامیابی عطا فرمائی تھی کہ آج تک مسلمان اپنی اس فتح اور اس کامیابی پر جشن منا رہے ہیں، اور میں کہتا ہوں کفار ماتم منا رہے ہیں کہ ایسی شکست فاش کہ یہ کبھی بھول نہیں سکتے، اپنی اتنی زبردست ان کو شکست ہوئی تھی۔ تو اس میں جو میں نے عرض کی کہ اللہ کریم کی طرف سے کئی مدد آئیں، اور جو کچھ ہوا یقیناً اس کے پیچھے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وہ دعا جو غزوہ بدر میں اور میدان بدر میں آپ نے کی، اور اس دعا کے بارے میں ہم نے روایتوں میں پڑھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے رب کے حضور بہت گریہ زاری کی۔ آپ اتنا روئے ہیں اپنے رب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں کہ اللہ کریم نے آپ کی دعا بھی قبول فرمائی، اور آپ کو خوشخبری بھی نصیب ہوئی، اور آپ نے دعا میں اپنے رب کے حضور یہ بھی عرض کیا، مولا اگر یہ مٹھی بھر
تیرے بندے اگر یہ مطلب ان کی مدد نہ ہوئی تو تیرا عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا. تو اس طرح بڑی گریا وزاری کی، حتیٰ کہ آپ کے کندھے مبارک پر جو چادر تھی وہ چادر بھی زمین پر تشریف لے آئی، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے وہ چادر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کندھے مبارک پر ڈالی، بلکہ ایک روایت میں آتا ہے آپ چمٹ گئے پیچھے سے، اور عرض کی یا رسول اللہ آپ نے دعا میں مطلب بہت کوشش کی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا ضرور قبول فرمائے گا. اور پھر الحمدللہ بشارت بھی آئی، خوشخبریاں بھی آئی، مدد بھی آئی. دعا کا قبول ہونا، اور نبی کی دعا ہے قبول ہوتی ہے. اس کے ساتھ ایک بڑا عجیب واقعہ بدر کے میدان میں جو ہوا وہ یہ تھا کہ صحابہ کرام علیہ رضوان جب پہنچے بدر کے میدان میں تو یہ وقت رات کا وقت تھا نا، یہ وقت رات کا وقت تھا، اور رات کے وقت میں جب یہ پہنچے تو تھکن تھی. اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ تھکن اور سامنے دشمن وہ بھی مطلب ساز و سامان سے لیس، یہ ساری چیزیں تھی. اور صحابہ کرام علیہ رضوان یہ بیسیکلی مدینہ منورہ سے تو جنگ کے ارادے سے چلے نہیں تھے، تو یہ ساری کیفیات تھی. جو مدد ہوئی نا اللہ کی بارگاہ سے، وہ مدد کیا ہوئی؟ مدد پہلی یہ ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان تمام پر ایک گنودگی، ہلکی سی نیند، وہ نیند جس میں غفلت نہ تھی. آدمی نیند جب سوتا ہے تو اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ کیا ہے، مگر وہ نیند تھی جس میں غفلت نہ تھی کہ اگر دشمن چڑھائی کرتا تو یہ اٹھ کھڑے ہوتے. تو اللہ کریم نے ان پر ایک گنودگی، ایک نیند ایسی طاری کر دی جو کہ بہت طویل وقت کے لیے نہ تھی، لیکن اس نیند نے ایک تھکن اتار دی، ان کی تھکن اتر گئی الحمدللہ. اور جیسے نیند ہو گئی ہو، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پانی کی کمی اور ریت میں پاؤں دھس رہے ہیں، اور بھی بہت سارے عوامل جب سامنے آتے ہیں اور اس میں دشمن سامنے ہو تو ایسے میں گھبراہٹ اور پریشانی زیادہ ہوتی ہے. آپ کو کوئی ایسا ڈر خوف ہو تو کیا آپ کو نیند آتی ہے؟ نیند نہیں آتی، نیند اڑ جاتی ہے. تو یہ ایک عجیب واقعہ تھا. اچھا پھر چند کو آئے چند کو نہ آئے، یہ بھی ہے. ایک وقت میں سب کو غنودگی آ جانا، نیند آ جانا اور سب کا فریش ہو جانا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا، اور زبردست مدد تھی. اور شیطان کی طرف سے جو اس وقت جو وسوسے ڈالے جا رہے تھے، جو کیفیات پیدا کی جا رہی تھی، ان سب کو اللہ کریم نے اپنی رحمت سے جو سنبھالا، وہ اپنی مثال آپ ہے. پہلی دعائے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. دوسری بات جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی، وہ بیان کی میں نے گنودگی، ہلکی سی نیند ان پر طاری کی گئی جس سے یہ بالکل فریش ہو گئے. تیسری بات جو آپ کو میں بیان کروں جو ہوئی وہ تھی اللہ کریم کی بارگاہ سے بارش کا برسنا. کفار نے جہاں پر پڑاؤ کیا تھا، وہ جہاں بیٹھے تھے وہ چٹیل زمین تھی، سخت زمین تھی، ٹھیک ہے. تو وہ وہاں تو جم کر کھڑے ہو گئے، اور جہاں مسلمانوں کو جگہ ملی تھی وہ ریت تھی، اور ریت کے اندر پاؤں زمین میں دس جاتے تھے، تو چلنا بڑا مشکل تھا. اللہ کریم کی بارگاہ سے ایسی مدد آئی کہ اللہ تعالیٰ نے بارش برسائی. بارش سے یہ ہوا کہ جو کنویں وہ گھوس بنا لیا گیا، اس میں پانی جمع ہو گیا. صحابہ کرام نے غسل بھی کیا، اور یہ کہتے ہیں کہ زمین بھی جو تھی نا، ریت کی مٹی جو تھی یہ بھی جم گئی. اب پاؤں وہاں جمنا شروع ہو گیا، اور ہوا یہ کہ کفار جو قریش نے جہاں پر قبضہ کیا تھا وہ جگہ چکنی ہوگی، وہاں ان کا پاؤں اب جم نہیں رہے تھے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے زبردست مدد تھی. پہلے ہوئی تھی دعائے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. دعائے مصطفیٰ کے بعد جو بات آئی وہ آئی گنودگی کے بعد پھر ایک مدد آئی اللہ کی بارگاہ سے کہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بارش ہو گئی. بارش کے بعد جو ایک آپ پڑھیں تو آپ کو مزے کو مزہ آ جائے گا، ایسی کیفیت ہو گئی. بارش کے بعد ایک اور جو وہ نعمت یا مدد کی یہاں جو بات کی جائے گی وہ تھی فرشتوں کے ذریعے مدد. کس کے ذریعے مدد؟ فرشتوں کے ذریعے مدد. فرشتوں کے ذریعے کیا مدد ہوئی؟ فرشتوں کے ذریعے مدد ہوئی کہ اللہ کریم نے فرشتوں کی فوج بھیجی. اور یہاں تک ایک روایت کے مطابق آیا ہے کہ فرشتے میدان بدر میں جو مسلمانوں کی صحابہ کرام کی جو مدد کو آئے، ان کے سروں پر امامے تھے،
اور اس وقت امامے کا رنگ ایک روایت کے مطابق سفید رنگ کے امامے پہنے تھے. آج الحمدللہ اسی نیت کے ساتھ میں نے بھی سفید امامہ پہنا ہے کہ فرشتے جو آئے تھے صحابہ کرام کی مدد کے لیے وہ سفید پہنے تھے، تو میں نے بھی سفید پہن لیا. ان کی برکت اللہ نے چاہا تو نصیب ہوں گی. تو فرشتے آئے اور فرشتوں نے باقاعدہ مسلمانوں کی صحابہ کرام کی مدد کی اور قتال بھی کیا. یعنی کہ گھوڑے صحابہ کرام علیہم رضوان روایت کرتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم گھوڑا لے کر ایک کافر کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور بھاگ رہے ابھی تو وہ دوری ہے کہ ایک وار آتا ہے اور وہ کافی ڈھیر ہو جاتا ہے. تو یہ فرشتے تھے جنہوں نے غزوہ بدر میں صحابہ کرام علیہم رضوان کی مدد کی. اور الحمدللہ اس مدد اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری ہیں، انشاءاللہ تعالی وقتاً فوقتاً عرض کروں گا. مگر اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں، آئیے کچھ قرآن کریم کی اس حوالے سے جو آیات ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کریم میں بیان کیا ہے، آئیے وہ تلاوت سنتے ہیں اور ان کا ترجمہ بھی سنتے ہیں انشاءاللہ تعالی. یہ چند آیات ہیں، ان چند آیات کو ایک ساتھ آپ سنیں، ان کا ترجمہ سنیں، پھر میں انشاءاللہ تعالی اس کے ضمن میں مزید چند مدنی پھول بیان کرتا ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. جب تم اپنے رب سے فریاد کرتے تھے تو اس نے تمہاری سن لی کہ میں تمہیں مدد دینے والا ہوں 1000 فرشتوں کی قطار سے. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. اور یہ تو اللہ نے کیا مگر تمہاری خوشی کو، اور اس لیے کہ تمہارے دل چین پائیں، اور مدد نہیں مگر اللہ کی طرف سے، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. جب اس نے تمہیں اونگ سے گھیر دیا تو اس کی طرف سے چین یعنی تسکین تھی، اور آسمان سے تم پر پانی اتارا کہ تمہیں اس سے ستھرا کر دے، اور شیطان کی ناپاکی تم سے دور فرما دے، اور تمہارے دلوں کی ڈھارس بندھائے اور اس سے تمہارے قدم جما دے. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. جب اے محبوب تمہارا رب فرشتوں کو وحی بھیجتا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم مسلمانوں کو ثابت رکھو، ان قریب میں کافروں کے دلوں میں ہیبت ڈالوں گا، تو کافروں کی گردنوں سے اوپر مارو اور ان کی ایک ایک پور یعنی جوڑ پر ضرب لگاؤ. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے مخالفت کی، اور جو اللہ اور اس کے رسول سے مخالفت کرے تو بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ رب العالمین. قرآن کریم کی سورہ انفال کی یہ چند آیات آپ نے سماعت کی. اللہ تعالیٰ کی کروڑوں رحمت کہ اللہ کریم نے قرآن کریم میں بڑے واضح طور پر بدر کا جو بیان فرمایا ہے، یہ بیان اپنی مثال آپ میں کچھ باتیں اس میں سے انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. آپ نے سب سے پہلے 9ویں اور 10ویں آیت کریمہ کی جو تلاوت سنی تھی کہ یاد کرو جب تم اپنے رب سے فریاد کرتے تھے، جس دعا کا میں نے آپ کے سامنے ابھی تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا، یہ یہاں اس دعا کا بیان کیا جا رہا ہے. یاد کرو
جب تم اپنے رب سے فریاد کرتے تھے تو اس نے تمہاری فریاد قبول کی کہ 1000 لگاتار آنے والے فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد کرنے والا ہوں۔ اب وہ جو فرشتوں کی جو مدد ہوئی تھی، یہ اس مدد کا بیان یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے۔ اور اللہ نے اس کو خوشخبری کے لیے ہی بنایا، اس لیے کہ تمہارے دل مطمئن ہو جائیں، اور مدد صرف اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، بے شک اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مدد کا بیان تھا، اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو دعا کی تھی، اس دعا کا بیان، فرشتوں کی مدد کا بیان۔ تو اس میں روایت آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ مسلمان اس دن کافروں کا تعاقب کرتے تھے، کہ پیچھے جاتے تھے، اور کافر مسلمانوں کے آگے آگے بھاگتا جاتا تھا کہ اچانک اوپر سے کوڑے کی آواز آتی، اور سوار کا یہ کلمہ سنا جاتا تھا۔ جو سوار ہوتا تھا، جو سواری جو تھی، اقدیم حیزم، یعنی آگے بڑھ اے حیزم۔ حیزم حضرت جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کا نام ہے۔ اور نظر آتا تھا کہ کافر گر کر مر گیا، اس کی ناک تلوار سے اڑا دی گئی اور چہرہ زخمی ہو گیا۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے یہ معائنے بیان کیے کہ آقا ہم نے یوں دیکھا اور یوں ہو رہا ہے۔ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ یہ تیسرے آسمان کی مدد ہے، یعنی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرشتوں کی اس مدد کو اس حد تک جانتے تھے کہ کس آسمان کی مدد آ رہی ہے۔ یہ علم مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہاں پر ظاہر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد کی جو آپ نے آیت کریمہ سنی، آیت نمبر 11، تو اس میں یاد کرو جب اس نے اپنی طرف سے تمہاری تسکین کے لیے تم پر اونگ، جو میں نے بھی تھوڑی دیر پہلے اونگ کا، نیند کا جو میں نے آپ کو ایک واقعہ بیان کیا، اس آیت کریمہ میں اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ تسکین کے لیے تم پر اونگ ڈال دی، اور تم پر آسمان سے پانی اتارا، جس بارش کا میں نے بیان کیا تھا۔ اس کے ذریعے وہ تمہیں پاک کر دے اور تم سے شیطان کی ناپاکی کو دور کر دے، کہ شیطان جو ایک ناپاک قسم کے وسوسے بھی ڈال رہا تھا، اللہ کریم نے اسے بچا لیا ان کو، کہ تب کفار ایک طرف اتنی طاقت کے ساتھ آئیں، اتنے یہ، اور ہم مطلب تھکن، تو مٹی بھی ہم کو، یہ جگہ بھی ایسی ملی تو پانی بھی نہیں ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو جائے، اس طرح کے وسوسے ڈالتا تھا۔ اللہ کریم نے ایسی مدد فرمائی کہ شیطان کے وسوسوں کو ہی اللہ کریم نے جڑ سے کاٹ دیا، اور فرمایا اور تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور اس سے تمہارے قدم جما دے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی بڑی خوبصورت اور بڑی پیاری مدد کا یہاں پر ذکر کیا گیا۔ اس کے بعد جو آپ نے آیت نمبر 12 کی تلاوت سنی کہ یاد کرو حبیب جب تمہارا رب فرشتوں کو وہی بھیجتا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تو مسلمانوں کو ثابت رکھو، ان قریب میں کافروں کے دلوں میں ہیبت ڈال دوں گا، تو تم کافروں کی گردنوں کے اوپر مارو، ان کی ایک ایک جوڑ پر ضربے لگاؤ۔ دیکھیں پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہاں ایک بات بڑی خوبصورت ہے، وہ ہے ہیبت ڈال دینا، یعنی کہ آپ کے دل میں اطمینان کا آ جانا اور دشمن کے دل میں ہیبت کا آ جانا، یہ دونوں چیزیں بڑی بڑی خوبصورت ہیں۔ آپ کو اگر کسی کے ساتھ کوئی ڈر و خوف ہو، اور ہو یہ کہ آپ کا دل اس کے ڈر و خوف سے فارغ ہو جائے گا، کوئی ڈر و کوئی خوف نہیں ہے، اور سامنے والے کے دل میں آپ کی ہیبت آ جائے، یہ واقعہ آج کے دور میں بھی مسلمانوں کے لیے بڑا سبق رکھتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مدد تو مدد ہے۔ اس رب کریم نے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کی ابرہا کے سامنے، جب کعبہ مشرفہ کو وہ توڑنے کے لیے، شہید کرنے کے لیے چلا تھا، اور ہاتھیوں کے ساتھ آیا تھا، ابابیل کے چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مدد کی اور وہ ہلاک ہوئے، جس کا ذکر سورہ فیل کے اندر موجود ہے۔ اور یہاں مدد کی آپ کیفیت دیکھیے کہ اللہ کریم کا مسلمانوں کی مدد، صحابہ کرام کی مدد کا کیا علم تھا؟ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا، اللہ کی بارگاہ میں التجا۔ جب مصیبت و پریشانی کے عالم میں جب کوئی اللہ کے حضور دعا کرتا ہے تو اللہ مسترب قلب کی دعا قبول فرماتا ہے۔ اضطراب، ہم لوگ بہت سارے دنیاوی اسباب کے پیچھے زیادہ دوڑتے ہیں، مگر ہم اللہ تعالیٰ کے حضور اس کیفیت کے ساتھ دعا نہیں کرتے جس کیفیت کے ساتھ دعا وہاں مطلوب ہوتی ہے، وہاں اس کا مطلب ہوتا ہے۔ اس لیے پریشان حالی میں اپنے رب کے حضور دعا کریں، اللہ دعا قبول فرمائے گا، ہماری مدد فرمائے گا۔
مدد کی کیفیت دیکھیں. قرآن کریم پڑھیں گے تو ہمیں ہمارے رب کی مدد کے ایسے ایسے کئی واقعات ہمیں قرآن کریم میں ملتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا مدد اس طرح کہ ان پر غنودگی یعنی سکون، آرام، اطمینان، شیطان کے وسوسوں سے نجات، بارش کا برسنا، فریش ہو جانا، پانی کا مل جانا، پاؤں کا جم جانا، اور ساتھ ہی ساتھ فرشتوں کے ذریعے جبریل امین علیہ السلام خود تشریف لائیں اور بدر کے میدان کے اندر مسلمان کی صحابہ کرام کی مدد ہو رہی ہے. تو یہ جو مضمون تھا یہ بھی آپ نے سنا. یہاں تک حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر کے روز ہم میں سے کوئی تلوار سے مشرک کی طرف اشارہ کرتا تھا تو اس کی تلوار پہنچنے سے پہلے ہی مشرک کا سر جسم سے جدا ہو کر گر جاتا تھا. یہ آنکھوں سے دیکھی جا رہی تھی اللہ تعالیٰ کی مدد. اس کے بعد جو قرآن کریم کی آیت کریمہ کی آپ نے تلاوت سنی کہ یہ عذاب اس لیے ہوا کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے مخالفت کی، اور جو اللہ اور اس کے رسول سے مخالفت کرے تو بے شک اللہ سخت سزا دینے والا. یعنی غزوہ بدر کے روز کفار کے دلوں میں رعب ڈالے جانے، قتل اور قیدی ہونے کے عذاب کا سبب یہ تھا کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے مخالفت کی، اور غزوہ بدر کے دن جو عذاب ان پر نازل ہوا یہ اس عذاب کے مقابلے میں بہت تھوڑا ہے جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے. تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ تو ایک مختصر سی بات ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو بدر میں آپ جو تھے، آپ کی دعا صحابہ کرام علیہ رضوان کا میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جان نثاری جو اس میں ہوئی، اور اس میں بھی عشق و محبت کے جو واقعات ہوئے. پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہاں بہادری بیان کرنے بغیر یہ واقعہ پورا نہیں ہو سکتا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے جو ایک سائبان قائم کیا گیا تھا جس کے نیچے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جلوہ فرماتے، وہاں تھا کہ دشمن یہاں پر یلغار کرے گا تو ادھر کون کھڑا رہے. تو یہاں پر جس شخصیت نے کھڑے ہو کر تاریخ میں ایک زبردست مقام و مرتبہ ویسے تو تھا ہی، مزید ان کے مقام و مرتبے میں اضافہ ہوا، وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کہ وہ وہاں رکے رہے، اور وہ سب سے زیادہ سینسیٹیو پوائنٹ تھا جہاں دشمن حملہ کر سکتا تھا. اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دعا میں مصروف رہے، اپنے رب کے حضور دعا کرتے رہے، اور صحابہ کرام شجاعت کا مظاہرہ کرتے رہے، اور کئی کفار اس میں قتل ہوئے اور کئی کفار اس میں گرفتار ہو گئے، یعنی کہ قیدی بنا لیے گئے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک معجزہ غزوہ بدر میں یہ بھی ظاہر ہوا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہلے بتا دیا تھا کہ کون کہاں گرے گا، یعنی کون کہاں مرے گا. اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو نشانات لگائے تھے اس نشان سے نہ ایک سیکنڈ کہتے ہیں نا ایک سینٹی میٹر ادھر نہ ادھر، جہاں میرے آقا نے فرمایا تھا یہ وہیں کافر گرا اور قتل ہوا اور وہیں گرا. تو یہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ بھی ایک معجزہ ہے کہ کون کب مرے گا اور کہاں مرے گا، اس کا پتہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا تھا. بدری صحابہ یہ صحابہ کرام میں بڑے مطلب کہ ان کی شہرت رہی اور انہیں بڑا مقام مرتبہ دیا جاتا تھا. جیسے آپ نے وہ سنا ہوگا عشرہ مبشرہ 10 صحابہ جنتی جن کے لیے خاص جنت کی بشارت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمائی تھی. اسی طرح ایک جو ہے وہ ہے اصحاب بدر، بدری صحابہ، اور وہ بعض تو شہید بھی ہوئے اور بقیہ غازی رہے. یہ کچھ نام آپ اسکرین پہ دیکھ رہے تھے، یہ وہ صحابہ کرام علیہ رضوان تھے جو کہ بدر کے میدان میں شہید ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ کی ان پر کروڑ رحمت ہو، ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو. بدر کا واقعہ ہر سال میری تو خواہش یہ ہوتی ہے کہ مسجد مسجد کہتے ہیں نا گھر گھر بیان ہونا چاہیے. اس سے مسلمانوں میں غیرت ایمانی اور جوش ایمانی پیدا ہوتی ہے کہ ساز و سامان کی کمی تھی، حالات بڑے عجیب سے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد پر نظر. میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، میں اس بات کا اندازہ کرتا ہوں کہ آج بھی دنیا بھر میں مسلمانوں کی جو حالت ہے وہ درست نہیں ہے.
بڑی بری حالت ہے. اب اس بری حالت کے لیے بہت سارے فلسفے بیان کیے جاتے ہیں، لیکن آج غزوہ بدر کا واقعہ کیا آپ کو نہیں بتاتا کہ ہمارے اصل نکلنے کی راہ یا نجات کی راہ کہاں ہے؟ سب سے بنیادی بات اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد پر نظر، کہ اللہ تعالی ہماری مدد کرنے والا ہے. ہمارے حالات، ہماری معیشتیں، ہمارے ڈر، ہمارے خوف، ہماری کمزوریاں، ان سب کو کون دور کرے سوائے اللہ کے؟ بہت ساری باتیں پتہ چلتی ہیں، لیکن ایک کمی جو ہے ہماری بہت بنیادی، وہ ہے اللہ کے حضور استغفار کرنا. اگر آج دنیا بھر کے مسلمان، میرے وطن عزیز کے مسلمان اور بھی مسلمان، اگر اپنے رب کے حضور سچی توبہ کریں اور اپنے رب کے حضور دعا کریں، اللہ قادر مطلق ہے، وہ اپنے محبوب کے غلاموں پر ضرور کرم فرمائے گا، لیکن محبوب کے غلام اس کی بارگاہ میں حاضری تو دیں، اس سے دعا تو کریں، استغفار تو کریں، اپنی حالت کو بہتر تو کریں، سیرت صحابہ کا جائزہ تو لیں. وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور اسلام کے نام پر جان قربان کرنے کے لیے تیار تھے، مال قربان کرنے کے لیے تیار تھے، اپنا گھر بار قربان کرنے کے لیے تیار. تو کیا بدر میں، احد میں، حنین کے واقعات اگر ہم پڑھتے ہیں تو یہ سارے واقعات ہیں، یہ ہماری بہت بنیادی تعلیمات ہیں میرے بیٹے پیارے اسلامی بھائیوں، بہت بنیادی تعلیمات ہیں جس کو ہم بدقسمتی کے ساتھ بھول کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے اور ہم کر کیا رہے ہیں. تو سب سے بنیادی بات دعا اپنے رب کے حضور اور استغفار، اپنے گناہوں سے سچی توبہ کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد. اللہ تعالیٰ می روک لیتا ہے، بارش روک لیتا ہے، لیکن جب بندے اس کے حضور دعا کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اللہ بارش برسا دیتا ہے. آپ کی پریشانی ہوتی ہے، آپ دعا کرتے استغفار کرتے، اللہ آپ کی پریشانی دور کر دیتا ہے. اب کروڑوں مسلمان اس وقت دنیا بھر میں پریشانی کے عالم میں ہیں. میں کیا کھل کر تبصرہ کروں؟ یعنی میرے تبصرے کی ایک ایک چیز بیان کرنے کی کوئی گنجائش یہاں اتنی ہے نہیں. جو دیکھ رہے سن رہے ہوتے ہیں، آپ کے لیے شاید کوئی باتیں میں نہیں سمجھتا کہ کوئی نہیں ہوں گی. اپنے وطن عزیز سمیت میں دنیا بھر کے مسلمانوں کے معاملے پہ بات کر رہا ہوں. یو کے مسلمان بھی ہیں، امریکہ کے مسلمان بھی ہیں، اور دنیا کے کئی عرب دنیا کے مسلمان بھی ہیں، افریقہ کے مسلمان ہیں. میں کئی جگہوں پر میں دیکھ کر آیا ہوں، حالت بہت بری ہے. سب سے پہلی بات، اس مسلمان اپنے رب کے حضور توبہ کرے، استغفار کرے، رب سے معافی مانگے. ایک واقعہ یاد آ رہا ہے. کچھ رعایا، جو ریاست کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں، انہوں نے اپنے حاکم کے پاس جا کر فریاد کی کہ تم ہمارے حاکم ہو، ہم تمہاری رعایا ہیں، مگر تم ہمارے ساتھ وہ سلوک کیوں نہیں کرتے جو صدیق اکبر و فاروق اعظم اپنی رعایا کے ساتھ کرتے تھے؟ تو حاکم نے بڑا پیارا جواب دیا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ ہم تمہارے ساتھ ویسا ہی انداز اختیار کریں اور ہمارے دل ان کی طرح ہو جائیں کہ جیسے وہ اپنی رعایا کے ساتھ کرتے تھے، تو تم اس رعایا جیسے عمل کیوں نہیں کرتے؟ یعنی تم اس وقت کے صحابہ کرام جو تھے جیسے عمل کیوں نہیں کرتے؟ ہمارے عمل برے ہو گئے. اب عمل پر تبصرہ کون کرے؟ عمل پر تبصرہ کون کرے؟ ہم لوگ عمل پر تبصرہ نہیں کرتے، کیونکہ عمل پر تبصرہ کرتے ہوئے نا عموماً لوگ گھبراتے ہیں. وہ دیکھتے ہیں کہ عمل کرنا پڑے گا، عمل کے بغیر حالات کیسے بدلیں گے؟ یعنی میں یہ سوچ رہا ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے رب کے حضور دعا کر رہے ہیں، اور اس دعا میں ایک چغل خور ہے. اس چغل خور کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بارش نہیں برسا رہا. اب سوچئے، گناہ، اللہ کی ناراضگی، اللہ کی نافرمانی سے ہم زمین بھر دیں، اور پھر نتیجہ یہ نکلے تو ہم بولیں گے یار یہ نتیجہ، اور اس پر باتیں کچھ اور ہو رہی ہیں. میں دیکھیں اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، اپنا پوائنٹ آف ویو ہے. میرا پوائنٹ آف ویو یہی ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں، کیونکہ حالات اللہ ہی بدلے گا، قلبوں کو اللہ ہی پھیرے گا. ہیبت، روب، دبدبا، یہ ساری چیزیں، ایون کہ معیشت. آپ دیکھیں، اگر میں معیشت کی بات کرتا ہوں تو معیشت حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت معیشت کا یہ عالم تھا کہ زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں تھا. جب زکوٰۃ جمع کی گئی
اور جب زکوٰۃ دینے کی باری آئی تو کوئی ایسا مستحق نہیں تھا جسے زکوٰۃ دی جا سکے. یعنی گویا کہ سید عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مسلمان غنی ہو گئے تھے. کیا وجہ تھی؟ سب سے بنیادی وجہ عمل تھا. آپ خود باعمل تھے اور آپ کی رعایا نے اس وقت عمل کیا. اس وقت روزے اور نمازوں کی باتیں ہوتی تھی. روزے اور نمازوں کی باتیں ہوتی تھی. امانت و دیانت کے معاملات تھے. اور جوک در جوک غیر مسلم مسلمان ہوتے چلے گئے تھے. بیت المال بھرے ہوئے تھے. مسلمان خوشحال تھے. بہت سارے کام ہو رہے تھے. اعمال اچھے تھے. اگر اعمال اچھے ہوں، نیکیاں ہوں، پرہیزگاری ہو، مساجد آباد ہو، آپس میں ایک دوسرے پر ظلم و ستم نہ ہو، تو آپ دیکھیں کس طرح تیزی کے ساتھ انشاءاللہ تعالی ہم پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. کس طرح تیزی کے ساتھ ایک خاندان ہی اگر تجربہ کر کے دیکھ لینا اپنے اوپر، میں کہتا ہوں اپنے اوپر تجربہ کر کے دیکھ لیں. چلیں الحمدللہ رب العالمین، جو میں آپ کو بات کرنے جا رہا ہوں اس کو سمجھے، اور میں اللہ تعالیٰ کی رحمت پر نظر رکھ کر آپ سے بات کر رہا ہوں. آپ اپنی ذات پر تجربہ کر کے دیکھ لیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی نہ ملے تو مجھے کہیے گا. اپنی ذات پر تجربہ کیسے؟ آپ تنگ ہیں، پریشان ہیں، معاشی پریشانی ہے، گھریلو پریشانی ہے، غم ہے، دکھ ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا کیا ہوگا. آپ تقوی اختیار کریں کہ اللہ تعالیٰ سے ڈریں، گناہ سے بچیں، اور جو فرائض و واجبات و نیکیاں وہ کریں، اور بکثرت استغفار کریں. آپ اپنی ذات میں اگر تبدیلی نہ دیکھیں تو مجھے کہیے گا. جب یہ عمل آپ کی ذات میں تبدیلی لے آئے گا تو آپ کے خاندان میں کوئی تبدیلی لا سکتا. آپ کے خاندان میں تبدیلی لا سکتا ہے. آپ کے شہر میں تبدیلی کیوں نہیں آ سکتی؟ جب آپ کے شہر میں تبدیلی آ سکتی ہے تو آپ کے ملک میں تبدیلی کیوں نہیں آ سکتی؟ جب ملک میں تبدیلی آ سکتی ہے تو دنیا بھر کے مسلمانوں میں تبدیلی کیوں نہیں آ سکتی؟ سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ مسلمان شراب چھوڑے، جوا چھوڑے، بدکاری چھوڑے، ملاوٹ چھوڑے، بددیانتی چھوڑے، ایماندار بنے، نیک بنے، متقی بنے، پرہیزگار بنے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا بنے. عورتوں کی عزتوں کی حفاظت کرے، اپنے ماں باپ کی عزت کرے، جس کو تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ میں نے بیان کیا ہے. حرام روزی چھوڑے، سود چھوڑے، رشوت چھوڑے. مطلب ان تمام تو چیزوں کو چھوڑے بھی تو صحیح نا. اب خود جھاڑیوں میں، کانٹے دار جھاڑیوں میں اپنے آپ کو پھنسا کر کھڑا ہوا ہے اور کہتا ہے کہ کبھی ادھر پھنس گیا، کبھی ادھر کپڑا پھنس گیا. تو بھائی تم جھاڑیوں سے نکلو گے تو تم کو سیدھا راستہ ملے گا نا. ہم نے خود کو جھاڑیوں میں پھنسایا ہوا ہے. یہ گناہوں کی اور اللہ کی نافرمانیوں کی جھاڑیوں میں پھنس گئے ہیں. ہم کسی اور چیز پر نظر رکھ رہے ہیں. ہم لوگ صرف مادیت پر نظر رکھ رہے ہیں. ہم اللہ تعالیٰ کی مدد پر نظر رکھیں اور اس کے لیے ہم اپنے رب کو پہلے راضی کریں. توبہ کریں، استغفار کریں، اپنے گناہوں سے معافی مانگیں، اور نماز بھی پڑھیں تو نماز درست پڑھیں، قرآن پڑھتے تو قرآن درست پڑھیں، اور اللہ کے بندوں کا خیال رکھیں. تو یوں انشاءاللہ تعالی یہ چیزیں بہتر ہوں گی. دیکھیں نماز استسقا شاید آپ نے سنا ہوگا. بارش نہیں ہوتی نا تو اس وقت نماز استسقا پڑھی جاتی ہے. نماز استسقا کے اندر اگر آپ پڑھیں گے نا اس کے ٹاپک کو تو آپ کو یہ باتیں ملے گی کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو ابھارنے والے کام کرنے چاہیے. یعنی کہ لباس اتنا ہو کہ بس وہ جیسے کہ غریب مسکین سا ایک لباس ہوتا ہے وہ ہو، تو جناب بچے ساتھ ہوں، تو بکریاں اور جانور ساتھ ہوں. تو یوں اللہ تعالیٰ کی رحمت کو ابھارنے والے کام کریں. پھر یوں ہتھیلیوں کو یوں کیا جاتا ہے نماز استسقا میں، بارش کے لیے. نماز استسقا بارش کے لیے کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے بارش برسائے. جو نارملی تو ہم یوں دعا کرتے ہیں نا، لیکن نماز استسقا میں ہاتھ یوں رکھے جاتے ہیں، ہتھیلیاں یوں رکھی جاتی ہیں. یعنی یہ جو اس کی پشت ہے یہ آسمانوں کی طرف ہوتی ہے. الحمدللہ ہم نے ادا کی امیر علیہ سنت کے ساتھ، اور اللہ کی رحمت سے بارش ہوئی ہے الحمدللہ رب العالمین. تو اللہ کی رحمت کو ابھارنے والے، تو میرے میٹھے پیارے اسلام بھائی، ہم اللہ کی رحمت کو ابھارنے والے عمل تو کریں. شراب کے اڈے، جوئے کے اڈے، اور پتہ نہیں کیا کیا غلاظتیں اور گندگیاں ہمارے دماغ اور ہمارے دلوں میں بھری ہوئی ہیں. رشوت اور سود کے مطلب کہ وہ کاروبار اب عروج پر جا رہے ہوتے ہیں. ظلم و ستم کا بازار گرم ہوتا ہے، پھر بیٹھ کے خالی باتیں کرنا. عمل 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 اور عمل. اپنی زندگی میں عمل پیدا کریں.
تقوی پیدا کریں، پرہیزگاری پیدا کریں، بکثرت استغفار کریں، اپنے رب کو راضی کریں، گناہ چھوڑیں، اپنے رب سے معافی مانگیں. تمہارا رب تم پر میہ برسائے گا، تمہارا رب تمہاری حالتیں بدلے گا، تمہارا رب تم پر رزق کے دروازے کھولے گا، تمہارا رب تمہارے غیب سے مدد فرمائے گا. الحمدللہ منی بدری صحابہ کے ماننے والے اور غلام ہیں کہ جن کی مدد کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی فوج بھیجی تھی. ہم انہی بدری صحابہ کے غلام ہیں کہ جس بدر کے اندر اللہ تعالیٰ نے بارش برسا کر صحابہ کرام کی مدد فرمائی تھی. ہم انہی بدری صحابہ کے غلام ہیں الحمدللہ کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان پر جنگ کی حالت میں غنودگی طاری کی اور انہوں نے غنودگی میں وہ فریش ہو گئے، تر و تازہ ہو گئے. ان کے قلبوں کو اللہ نے اطمینان نصیب کیا، سکون نصیب کیا، ان کے حوصلے اللہ کریم نے بڑھا دیے اور بہت سارے معجزات ہوئے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اصحاب بدر کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، ہمیں غیرت ایمانی، جوش ایمانی عطا فرمائے. پلیز جو بھی دیکھنے سننے والے ہیں سب کے سب مسلمانوں کو چاہیے کہ بس اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کریں، بکثرت استغفار کریں اور حقوق العباد صحیح معنی میں ادا کریں اور اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ہے وہ ادا کریں. دیکھو پھر تم پر اللہ کی رحمتیں، برکتیں اور نعمتوں کی برسات کس طرح ہوتی ہے. اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آئیے کچھ کالز لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کاشف اتاری حیدرآباد سے. بھائی صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ کیا آپ میدان بدر حاضر ہوئے ہیں، اور اگر حاضر ہوئے ہیں تو وہاں پر جا کر آپ کا ذہن کس طرح جو ہے خیالات کا اظہار کر رہا تھا؟ برائے مدینہ ارشاد فرمائیے. مجھے میدان بدر، مقام بدر پر جانے کی واقعی خواہش ہے، لیکن اب تک مجھے یہ سعادت ملی نہیں ہے کہ میں میدان بدر میں حاضری دے سکوں. ماشاءاللہ ہمارے حاجی عبدالحبیب اور دیگر ہمارے اسلامی بھائی بدر پہنچے. مجھے شاید یاد پڑتا ہے کہ امیر سنت کی بھی میدان بدر میں آپ وہاں بھی پہنچے ہیں، لیکن یہ کہ میری اب تک میدان بدر میں حاضری ہوئی نہیں ہے. خواہش ہے کہ میں بھی جا کر یہ آپ اسکرین پر دیکھیں، یہ جبل الملائکہ کہلاتا ہے جہاں فرشتوں کا نزول ہوا تھا، اور یہ میدان بدر کے آپ مناظر اس وقت اسکرین پر ملاحظہ کر رہے ہیں. ماشاءاللہ ہمارے مبلغین پہنچے تھے، باقاعدہ ہمارے حاجی عبدالحبیب اتاری پورا یہاں پر سلسلہ کر چکے ہیں. جی کال دیجیے. محمد اسلم بات کر رہا ہوں رینیار خان سے. ماشاءاللہ بہت اچھا ٹاپک چل رہا ہے. اس حوالے سے میرا سوال یہ عرض تھا، ان لوگوں کا تو ماشاءاللہ بہت بڑا مقام ہے، انہی کے جو ہے نا بنیادوں پہ ہمارا جو ہے نا دین کھڑا ہے. اللہ تعالی ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق دے. ان مسلمانوں کو دیکھیں، عرب کی گرمی کو دیکھیں اور وہ مارکا دیکھیں تو دنیا میں ایک بہت بڑی مثال ہے. تو ہمیں ان کی پیروی کرتے ہوئے کم از کم یہ تو کرنا چاہیے کہ آج کے مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ ہم اے سی میں بیٹھ کے، کولر کے نیچے بیٹھ کے صرف روزہ نہیں رکھ سکتے. ان لوگوں کو دیکھیں تو انہوں نے اس تپتی صحرا میں، ان گرمی کے عالم میں، عرب کے گرمی میں جنگیں لڑی ہیں. تو اللہ تعالی ہمیں ان کی جو ہے نا نقش قدم پہ چلنے کی توفیق دے. اس حوالے سے ذرا مدنی پھول ارشاد فرما دیں. واقعی بہت خوبصورت اور پیاری بات کی. بھوک، پیاس، گرمی، خوف، ڈر، سامان کی کمی، ان تمام تر حالات میں ڈٹے رہ کر اللہ تعالیٰ کے دین کو پھیلانا، یہ صحابہ کرام علیہ رضوان کی سیرت ایک اہم ترین پہلو ہے. اور ہم سے یہ چیزیں نہیں ہو پاتی. ہم سے تو صبح کے وقت فجر کے لیے مسجد میں جماعت کے ساتھ جانے میں بھی ہماری ہمت نہیں ہوتی. کئی ایسے ہیں اللہ نے صحت دی، تندرستی دی، چلتا پھرتا کیا ہے، اٹھتا بیٹھتا کیا ہے، کھاتا پیتا کیا ہے، مگر یہ محروم انسان بیچارہ مسلمان نماز با جماعت پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں آیا. یعنی اپنی جماعت جن پر جماعتیں واجب ہیں ترک کرے گا تو گناہ گار ہوگا. اور بعض وہ ہیں جو بیچارے نماز تک نہیں پڑھتے مسجد میں جا کر. یہ اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں میدانوں میں جا کر. آپ مسجد میں جا کر اپنا فرض ادا نہیں کر رہے، نماز کا فرض ادا نہیں ہو پا رہا. کیا حالات ہیں ہمارے. بہت اچھی توجہ دلائیے. بس اللہ ہمیں غیرت ایمانی اور جوش ایمانی عطا فرمائے اور ہمارے ایمان کو مضبوط کرے کہ ہم گناہ سے بھی بچیں اور دین اسلام کے لیے کوششیں کریں، دین اسلام کی خدمت کریں. اس کے لیے کچھ وقت دیں. دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں وقت دیں. آپ انشاءاللہ مدنی قافلوں میں سفر کریں گے نا، مسجد جائیں گے، علاقہ علاقہ جائیں گے، بسوں میں تھوڑا سفر کریں گے اور جا کر وہاں رکیں گے اور لوگوں کو جا کر نماز کے لیے بلائیں گے. آپ دیکھیں کہ ایک مسلمان کو مسجد میں لانا اب آسان نہیں رہا. لوگ مسجد میں نہیں آتے. صحابہ کرام اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو دین اسلام میں لا رہے تھے غیر مسلموں کو، کافروں کو، مشرکوں کو. اللہ کریم ہمیں
اصحاب بدر کا کہ جذبے کا کوئی حصہ نصیب فرما دے. اللہ کرے وہ مقام نظر آ جائے کہ جہاں نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے دعا کی تھی. یقین مانے اگر پتہ چل جائے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے بدر کے مقام پر اس جگہ پر جلوہ فرما ہو کر دعا کی تھی, یقین مانے وہاں دعا کرنے کا لطف ہی کچھ اور ہو جائے, لطف ہی کچھ اور. کیا دعا کی تھی یار, کیا دعا کی تھی اللہ کے حضور, کیا دعا کی تھی. اور میں آپ کو بتاؤں دعا کے کلمات کس طرح کے تھے. اب دعا کے کلمات سنیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعا کی, آپ آقا صلی اللہ تعالی وسلم کا انداز ہے, دیکھیے اپنے رب کے حضور کس انداز پہ دعا کر رہے ہیں. قبلے کی طرف آپ نے چہرہ مبارک کیا اور اپنے بابرکت ہاتھ پھیلا کر اپنے رب سے یہ دعا کرنے لگے, یا رب تو نے جو مجھ سے وعدہ کیا ہے اسے پورا فرما. یا رب تو نے مجھ سے جو وعدہ کیا ہے وہ عنایت فرما. یا رب اگر تو اہل اسلام کی جماعت کو ہلاک کر دے گا تو زمین میں تیری عبادت نہ ہوگی. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی طرح دعا کرتے رہے یہاں تک کہ مبارک کندھوں سے چادر شریف نیچے تشریف لے آئے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے, چادر مبارک کندھے مبارک پر ڈال کر عرض کی, یا نبی اللہ اپنے رب کے ساتھ آپ کی دعا کافی ہو گئی, وہ بہت جلد اپنا وعدہ پورا فرمائے گا. اس پر قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جو آپ نے تھوڑی دیر پہلے سنی تھی, آیت نمبر 9 میں, کہ جب تم اپنے رب سے فریاد کرتے تھے تو اس نے تمہاری سن لی کہ میں تمہیں مدد دینے والا ہوں ہزار فرشتوں کی قطار سے. اللہ نصیب فرمائے اور اس مقام کی واقعی زیارت ہو, اس خاص مقام کی زیارت ہو جائے یا رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے دعا فرمائی تھی. اور انشاءاللہ وہاں جا کر دعا کرے تو اس کی تو بات ہی کچھ اور ہوگی. اللہ تعالیٰ اصحاب بدر کی برکتوں سے آپ کو رب سب کو مالا مال فرمائے, ہمارے گھروں کے معاملات مسائل کو اللہ حل فرما دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی